پہلے جو ہیں تو وہ ان کو پلیز آپ کا احسان ہوگا صلاۃ اور زکوٰۃ کی تفسیر قرآن سے کر دو، اور مفتی صاحب نے جو بتایا اس کا جواب دیکھیے ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم نہیں بولیں گے اور بات لمبی نہ کیجیے گا. حکیمی صلاۃ اطاعت زکوٰۃ ہے نا. اب آپ کا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب دیکھیں صلاۃ کا میرا ایک جگہ نہیں ہے، یہ تقریباً 99 بار ہے صلاۃ کا ذکر ہے، اور 58 بار زکوٰۃ کے ساتھ آیا ہے، زکوٰۃ اور صلاۃ ایک ساتھ آیا ہے. تو جس کا اظہار ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے. صلاۃ ساتھ میں کیوں آیا؟ کوئی تو ریجن ہوگا. اور بغیر صلاۃ کی جو آیا ہے حکیم صلاۃ، تو ٹوٹلی تقریباً 99 ہو گیا میں آیا ہے. صلاۃ کا تعلق اگر میں چند باتیں میں رکھوں گا کہ اس نماز سے قرآن کی صلاۃ سے تعلق نہیں ہے. میں ایسا نہیں کہ میں اس کو رد کرتا ہوں، کیا ہے میں وہی بتا رہا ہوں کیا نہیں ہے اسے چھوڑ دیں. نہیں، دونوں باتیں آئیں گی نا، ادھوری بات نہیں ہوگی، دونوں باتیں نہیں ہوگی. دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ بلکہ وہ حد بھی ہو جائے کہ قرآن کا جو صلاۃ ہے، قرآنی صلاۃ جس کو کہتے ہیں، قرآن کا صلاۃ لفظ جو ہے وہ موجودہ ہماری جو نماز ہے، جو حیت نماز کہتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے. یہ نماز الگ چیز ہے اور قرآن کا صلاۃ الگ چیز ہے. اب رہی بات کہ قرآن کا صلاۃ اگر یہ نماز ہی ہوتی تو اس کے تعلق سے چند باتیں، موٹی موٹی بات قرآن ضرور حکم دیتا، جس میں سب سے پہلی بات جب ہم نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کسی کو سکھاتے ہیں مکتب میں، گھر میں اور کہیں بھی، تو اس بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ یہ سکھاتے ہیں، ہم نے بھی یہی سکھایا ہے. اچھا 5 وقت نماز فرض ہے، پھر کیا بتاتے ہیں کہ یہ 5 وقت کون سی ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ بتاتے ہیں ہم. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے مسجد میں پڑھی جاتی ہے، نہیں مسجد میں پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد مسجد میں اس کے لیے اذان دی جاتی ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی نماز ہے صلاۃ قرآن کا، تو قرآن میں ایک لفظ بھی قرآن کے ساتھ فرض نہیں آیا کہ قرآن فرض ہے، صلاۃ فرض ہے. اچھا. دوسری بات، قرآن میں ایک بار بھی نہیں ہے کہ قرآن 5 بار فرض ہے. اور قرآن میں یہ 5 اوقات جو ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو ہے، یہ 5 عربی لفظ ہیں. تو اگر یہ اس کا پارٹ ہوتا، صلاۃ کا پارٹ ہوتا، میں دونوں کو میں الگ الگ کر رہا ہوں، آپ میں رد کر رہا ہوں، میں دونوں کو الگ الگ کر رہا ہوں. اگر یہ صلاۃ ہوتی وہی جو قرآن بتا رہا ہے، تو یہ 5 عربی لفظ ہیں، یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو بتانے میں کوئی دقت نہیں. 99 پر اللہ تعالیٰ بتا رہا، 2-4 آیت کم کر کے یہی بتا دیتا کہ 5 وقت فرض ہے. صحیح. ایک آدمی ریپیٹیشن بار بار کر رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ 5 وقت کے فرض ہے. نماز میں قرآن میں تقریباً مسجد 38 بار تقریباً آیا ہے، ایک بار بھی صلاۃ کے ساتھ نہیں ہے. صلاۃ اور مسجد ایک ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں اذان ہر مسجد میں اذان دی جاتی ہے، مسجد کی نماز کے لیے 5 وقت اذان دی جاتی ہے، ہمہ وقت اذان دی جاتی ہے، چونکہ اوقات الگ الگ ہوتے ہیں تو ہمہ وقت دی جا رہی ہے. اتنی اہم مقدس اصطلاح اذان، لیکن قرآن میں صلاۃ کے ساتھ نہیں ہے. بند کر دو پھر کرنا. تو قرآن میں قرآن کا صلاۃ ہماری نماز نہیں ہے. قرآن میں اذان جو عربی لفظ ہی ہے، اذان بھی عربی لفظ ہے، لیکن قرآن میں صلاۃ کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اتنی موٹی موٹی بات میں اگر تفصیلات نہ بھی مانو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کو اگر یہی نماز اگر بتانا مقصود ہوتا تو اس کی کم سے کم 2-4 بات تو ہوتی، اس کی تفصیلات ہو جاتی. صلاۃ جیسے کہ بتایا گیا. پھر ہے کیا وہ اب دیکھیے، اب یہ میں اس کو الگ رکھتا ہوں. اور اب یہ دیکھیے، نماز جو ہے، نماز کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں عرب. اب ایک سوال آپ نے نہیں کیا، ورنہ یہ سوال اس جڑ جائے گا کہ اب یہاں چلو ایران میں وغیرہ وغیرہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں نماز کہتے ہیں، ٹرکی میں، لیکن عرب میں اس کو صلاۃ ہی کہتے ہیں.
اصل میں سل تعلق کی بنیاد پر کہتے ہیں. سل بھی عربی میں کہتے ہیں تعلقات کے تعلق ربط کے لیے آتا ہے, اس لیے اردو صلات کہتے ہیں. غلط بول رہے ہو, یہ غلط بولا, یہ غلط بولا. جو غلط بولو گے تو کہنا پڑے گا غلط بولا. بتا دیجیے گا, آپ بتا دیجیے گا. تو یہ نہیں آیا ہے, اور اس کو تواتر سے ثابت شدہ ہے. روایات میں, روایتوں سے یہ ثابت ہے نا, تواتر سے چلا رہا ہے. نہیں, بات ختم ہو گئی. اب ہاں تواتر سے ختم ہو گیا. تواتر سے, ہاں مان لیا آپ نے, روایتوں کو مان لیا, حدیثوں کو, تواتر والی حدیثوں کو مان لیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اب سمجھیے کو, ہم حدیث کے دشمن نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی کہا ماشاءاللہ تواتر سے دین کا حصہ ہے. بالکل بالکل دین کا حصہ ہے. بالکل, میں تھوڑی دین کا حصہ ہے نا, دین کا نہیں ہے, تاریخ ہے. تو تواتر سے نماز ثابت ہے. اگر دین کا حصہ, دیکھیے بتاؤ, اہم سوال, اگر تاریخ, اگر قرآن کا حصہ ہوتا, سوچئے گا, کوئی نہیں کہ عجیب ہے فیصلہ کر لیں ہم لوگ. نہیں ہے, آپ سے بات ہوتی ہے. مفتی صاحب, مفتی ایک منٹ, 10 سیکنڈ ان کو دے دو. 10 سیکنڈ, 10 منٹ, 1 گھنٹہ ہم چپ ہو جائیں گے. ہم کہتے اگر یہ قرآن کا حصہ ہوتا, دین کا حصہ ہوتا, تو اختلاف نہیں ہوتا. وہاں سے ہٹ گئے. مفتی صاحب, مفتی صاحب, یہ بات آپ کہہ چکے پہلے. نہیں نہیں, دیکھو غلط باتوں سے نہیں, ایسا نہیں میں ہوگا, بیس بتا رہا ہوں, نہیں ہوگا میں ایسے. بنیادی بات بتا رہا ہوں, سنتے یہ لیجیے. بات ہو چکی ہے, نہیں ہوئی نا, میں بتا آپ نے کہا قرآن جو ہے نماز جملہ کہہ رہا سے ثابت ہے, ہوں, اس میں کا ایک یہ جملہ کہہ رہا ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک جملہ بول رہا ہوں, میں پھسل جاتے ہیں. کچھ میں وہ نہیں کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ قرآن کا حصہ ہوتا, دین کا حصہ ہوتا, تو یہ اختلاف نہیں ہوتا. گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ قرآن کا دلیل ہے. چلو طرح طرح کی بات پوری ہوگی نا. اب وہیں آ جائیے ذرا, نماز تواتر سے ثابت ہے, مطلب متواتر حدیثوں سے ثابت ہے, تو متواتر حدیثوں کو مانا. مانا نہ مانا بولے جو ٹھیک ہے چلا رہا ہے تو ہے ہی بغیر نہ ہم مانا نا, کوئی ہمارے یہاں رہی ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں. کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. ایک مستعد ایک منٹ پوچھنا, ایک سوال رہ گیا آپ ہی کا. تو اصل صلاۃ نماز نہیں ہے, ہاں میں یہ ہے کیا, صلاۃ کیا ہے کیا, یہ اس کو کلیئر, بالکل بالکل میرا سوال ہے. یہ سب سے اہم سوال ہے, صلاۃ ہے کیا, یہ بڑی کنفیوژن کا اور بڑا اہم سوال ہے. نہیں صحیح, ان کو بتانا چاہیے, بتانا چاہیے صلاۃ ہے کیا. اصل ہے کیا. میں جو ہے وہ کھانا زیادہ پانی میں نہیں پی پاتا ہوں, تھوڑا سا, تو میں کھانے کے گھنٹے کے بعد ہی پیتا ہوں. کولڈ ڈرنک منگا دو, چائے منگا دو, چائے صاحب چائے منگوا دو, چائے منگوا دو, چائے کے لیے پانی دے دو. مفتی صاحب پانی دے دو, چائے. میں سوچتا ہوں کہ جو ہے میں اپنی بات رکھتا ہوں, میں بتاتا نہیں ہوں, میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں اپنی بات. نہیں, میں کوئی بات جب کہتا ہوں تو میں بتاتا نہیں, سکھاتا نہیں ہوں, میں اپنی بات رکھتا ہوں. بس میں بتا دوں, ٹھیک ہے بولیے. سلاد کا تعلق مجھے پلا دو, پلا دو ان کو. نہیں میں نہیں پیوں. عربی میں ریس کے گھوڑے کو انگریزی میں کہتے ہیں ونر, اور جیتنے والے کو, جیتنے والے کو, اور اس کے پیچھے والے گھوڑے کو رنر کہتے ہیں, جو دوڑنے والا, سے دوڑے پیچھے سیکنڈ پہ رہ جائے وہ. ٹھیک. عربی میں اسے, میں عربی کو معذرت چاہتا ہوں, میں عربی میں اس کو سابق کہتے ہیں, ونر کو, اور سابق کہتے ہیں ونر کو, اور پیچھے والے کو اس سے جسٹ پیچھے جس کو رنر کہتے ہیں عربی میں مسلی کہتے ہیں. اچھا, اس کو مسلی کہتے ہیں, مسلی کہتے ہیں. ریفرنس آپ چیک کر لیجیے گا, نہ بتا دو رہا ہوں, حوالہ دیجیے. آپ نہ غلط بات کے کیسے مان لیں, ڈکشنری کا حوالہ چاہیے, حوالہ دیجیے. آپ عربی کا جو لغت ہے, آپ جو کہہ دو وہی صحیح ہے, حوالہ دیجیے. المنجد دکھائیے. نہیں میرے پاس نہیں ہے, اس میں کیوں نہیں ہے, آپ چھوٹی بات کیسے کہہ رہے ہو, نہیں کہتے اس کو, نہیں کہتے, نہیں کہتے, مسلی نہیں کہتے اس کو, دکھائیے. اگر میں آپ ہے نا بھائی, میں آپ کو بھیج دوں گا, میں آپ کو بھیج دوں گا. غلط بات حوالے کے ساتھ کرو, میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, غلط بات کیا ہوگا بھائی, میں ریکارڈیڈ ہے نہیں بھائی, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, میں اس کا حوالہ دوں گا. اگر میں ہوتا ہے اور آپ بول رہے ہیں نہیں ہوتا ہے, کیا ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ابھی بتا مجھے اس سے لینا دینا نہیں, مجھے تو اس سے مطلب ہے, سلاد کیا چیز ہے وہ بتا دو, مجھے اس سے میرا
بتا دیجیے. کس کا؟ گھوڑوں سے مجھے کیا لینا؟ مجھے تو سلاد سے مطلب ہے. وہ بتا بھی نہیں رہے ہیں. اب تو غلط ویسے کہہ رہے ہیں آپ. نہیں یہ کہہ جب رہے آپ اس کا الٹرنیٹ بتا نہیں رہے غلط ویسے کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے مجھے. پیچھے رہنے والے گھوڑے کو مسلی نہیں کہتے. نہیں یہ بالکل میں بتا رہا ہوں. اگر کہتے ہیں تو ساری نہیں آپ بتائیے نا بھائی مسلی کریں گے. کیا کہتے ہیں. پھر آگے والے کیا کہتے ہیں. پیچھے نہیں آگے والے کو مسلی. ثابت کہتے ہیں. میں نے ٹوکا نہیں. رن رن آگے والے کو ثابت کہتے ہیں, میں نے ٹوکا نہیں. ٹھیک کہتے ہیں. ہاں تو پیچھے والے کیا کہتے پیچھے ہیں. والے کو مسلی نہیں کہتے. تو آپ کیا کہتے ہیں بتا دیجیے آپ. لاحق کہتے ہیں. نہیں آپ بتا دیجیے. لاحق کہتے ہیں. لاحق لاحق. یہ آپ جدید بتا رہے ہیں. آپ نہیں آپ قدیم نہیں بتا رہے ہیں. بالکل نہیں بتا نہیں بتا رہے. اب دکھائیے مجھے. اچھا چلیے. نہیں تھوڑا آپ کنفیوژن ہے دونوں ہی شاید میرے حساب سے. اگلے والے کو ونر ہاں اور پچھلے والے کو رنر. رنر ہاں. اور رنر کا جو ہے مسلی. آگے والے کو ثابت. نہیں کہتے. ونر ونر کو نہیں ثابت. پچھلے رنر کو مسلی. رنر کو مسلی کہتے ہیں. پیچھے کو نہیں رنر کو مسلی کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں. ہاں تو نہیں کہتے. اچھا رنر کو نہیں مسلی کہتے. نہیں اچھا کہتے. اچھا ایک منٹ. لاحق کا معنی کیا ہوا. تھوڑا سائڈ سے ملا ہوا. ملا ہوا. اچھا ایک منٹ پیچھے کو دے دینا. سن لیجیے ملا ہوا کہہ رہے ہیں. اسے ملا ہوا کیوں ہوگا جب دونوں رن میں ہے تو ملا ہوا کیوں ہوا. سنو میری بات سنو. میری بات سنو. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ گھوڑے کو کیا کہیں, لیکن مسلی نہیں کہتے. ہمیں کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا مطلب, میں آپ کا ہمیں نہیں پتا نا. ہم اس کا سلاد کے معنی بتا دیجیے. سلاد اس کا اصطلاح اس کا اس تعلق سے میں آپ کو مصطفیٰ صاحب کا حوالے کر دوں گا. میں آپ انشاءاللہ بن جائے کوٹے نہیں بتا دوں. میں اپنے قائم ہوں. آگے اپنی بات میں قائم ہوں. کنٹینیو کیجیے. اب آگے دیکھیے آپ. ومن صدق وصلى. آیت حافظ کوئی ہیں آپ حافظ ہیں. فلا صدق ولا صلى ولا صدق وصلى ولكن كذب وتولى. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اور اس نے نہ سچ جانا تصدیق کیا اور نہ کیا کیا صلہ کیا. یہاں میں عربی میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. میں یہاں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. وہی لفظ رکھتا ہوں میں. اس میں ہے کہ اور اس نے نہ سچ جانا نہ اس کی تصدیق کی اور نہ صلہ کیا. اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ نہ نماز پڑھی, نہ سچ جانا نہ نماز پڑھی. لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, توجہ نہیں کر رہا ہوں میں, چونکہ ہمیں وہ صلہ بتانا ہے. ہم الگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو ہم صلہ کیا بتاؤں گا. تو اس میں کہا کہ صلہ اور نہ صلہ کیا, صلہ نہیں کیا. اب صلہ کیا ہے آگے ہے. لیکن اس نے جھوٹ لایا وکذب وتولی. صلہ کے مقابلے میں تولی آیا. تولی کا اپوزٹ صلہ استعمال ہوا ہے. تولی کیا ہے, منہ پھیرا اور چل دیا. نہ سچ جانا اور نہ منہ پھیرا اور چل دیا. یعنی منہ اگر نہ پھیرتا تو کیا کرتا, صلہ کرتا. تو منہ پھیرنے کے مقابلے میں کیا لفظ آئے گا, وہ یہ میننگ یہیں سے ثابت ہو جائے گا. اگر وہ منہ پھیر کے نہ جاتا تو رک جاتا اور فالو کرتا اس کو. اسے سچ جان کوئی بات سچ ہم جان لیتے ہیں تو پھر اس کو اپنا لیتے ہیں, اس کو اختیار کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, زندگی میں پیوست کرتے ہیں, باقاعدہ اس کو چلنے لگتے ہیں وہ. تو یہاں صلی صاحب بتا رہا کہ فالو کرنا, یعنی کہ اس پیغام کو یہاں پہ یہی ہے, اللہ کے رسول جو پیغام دے رہے ہیں اسے سچ جانا اور اس کو اس کے پیچھے چلا, اس کو فالو کیا, امپلیمنٹ کیا. بات یہ بلکہ وہ آگے ایک چیز ہے, امپلیمنٹ آگے ہو گیا, بلکہ صلی اس کے پیچھے چلا. یعنی جو اس کے احکامات آتے جائیں گے اس کو کرتا چلا. عقیمی صلاۃ یہی ہے کہ قرآن کے عقیم کے معنی ہی ہوتے ہیں کھڑا کرنا, سیدھا کرنا, سنوارنا, بنا دینا, جو چیز گری ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر دینا. اب صلاۃ ہے تو صلاۃ کیا گری ہوئی ہے, خراب ہے, کیا کرے گا عقیم. اچھا ایک بار نہیں آیا, ایک آدھ بار ہوتا تو ہوتا چلو بھائی نماز ٹھیک کر لو, لیکن اس میں بار بار مسلسل ہے باقاعدہ وہ عقیم صلاۃ. اور پھر زکوٰۃ کے ساتھ میں ادائی زکوٰۃ. تو زکوٰۃ اور صلاۃ کا تعلق بھی ہے. اب آپ اس کو دیکھیے, تعلق کہیں بھی کسی بھی ترجمے میں آپ کو تعلق پیدا نہیں ہوگا. نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو, دنیا کی ہر مسجد میں چلے جائیے آپ, نماز کا زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہے تعلق کوئی دکھا آپ نے؟ نہیں تعلق. نماز جو پڑھی جاتی ہے زکوٰۃ کا تعلق ہے, تعلق ہے نہیں, کوئی دکھا آپ نے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. مسجد میں دیکھا آپ نے زکوٰۃ کا کچھ دیکھا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے, لیکن زکوٰۃ کا تعلق دیکھا اس کا نہیں ہے نا, وہاں نہیں ہے نا وہاں پہ, جبکہ یہاں پہ ساتھ ہے. اب کیسے ساتھ ہے یہ اس سے ثابت ہو جائے گا. صلاۃ سے صلاۃ کی جب معنی سامنے آئے گا تو زکوٰۃ کا معنی خود واضح ہو جائے گا. اسی لیے کہ صلاۃ کا وہ حصہ ہے, پارٹ ہے. زکوٰۃ جو ہے اس کا پارٹ ہے اور باقاعدہ لازم ملزوم ہے اس کا حصہ جو ہے.
اب یہ دیکھیے اب اقیم سلاد، سلاد کو اسٹیبلش کرو، اسٹیبلش استھاپت کرو، اقیم سلاد، یہاں امپلیمنٹ یہاں آیا. ہاں استھاپت کرو سلاد، سلاد یعنی قرآن کے احکامات، مفتی صاحب جی جی قرآن کے احکامات کو استھاپت کرو. اور پھر کیا ہوگا جب استھاپت ہو جاتا کوئی بھی چیز، نظام اس کا، قرآن کا نظام، قرآن کا احکام، اللہ کا احکام جب نافذ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کا اگلا مرحلہ جو ہوگا معاشرے کا تعمیر، اس کا تزکیہ، اس کا سنوارنا، انسانوں کو نشو نما دینا، پروان چڑھانا، غلامی سے آزادی، بھوک سے آزادی، ڈر سے آزادی، غلامی سے آزادی، یہ سب کچھ کام کیا جائے گا، جہالت سے آزادی، یہ سب کچھ پروان چڑھے گا، یہ زکوٰۃ میں شامل ہے. زکوٰۃ کہتے ہی ہے پروان چڑھانے کو، تربیت کرنے کو. اگر یہ کام اور یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 10 سالوں کے اندر اندر دنیا کے بڑے حصے پہ، اور 30-32 سال کے اندر اندر دنیا کے بڑے حصے پہ باقاعدہ اسلام کا غلبہ رہا. تو یہ اس نظام، اس قرآن کا پورے احکامات کے نتیجے میں ہوا جسے قائم کیا. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کیا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ خلفائے راشدین نے کیا. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. چند آگے بڑھ کے ہو گیا سلاد کی ہوگی مکمل. تو زکوٰۃ یہ کی بھی کر دو. میں کروں گا، ابھی بات کروں گا. جو انہوں نے بتایا تو سمجھ گئے انہوں نے کیا بتایا. ہاں وہ سمجھ گیا میں. زکوٰۃ کی بھی کر دو، لگا قرآن سے ہی تو زکوٰۃ تم نے کر دیا. ہو گیا. مطلب زکوٰۃ وہ یہ نا مال لینا، مال لینا نہیں، پھر کیا ہے؟ مال بھی شامل ہے معاشرے کی نشو و نما میں، معاشرے کی تعمیر میں. وہ تمام ذرائع اختیار کرنا جس سے معاشرہ وجود میں آئے، جس سے معاشرے میں جہالت ختم ہو، بھوک ختم ہو، ڈر ختم ہو، غلامی ختم ہو، اور اس معاشرہ خوشحال ہو. اور اللہ کے رسول کا آپ دیکھیے، آپ مدینے کا جو صورتحال ہے چند سال اور آگے بڑھ کے دیکھیے آپ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دولت جب آئی تو آپ رونے لگے کہ ہم کیا کریں، کیسے جواب دیں گے آخرت میں، اتنی خوشحالی آ گئی بقا گئی. اور قرآن سورہ لإلاف قریش إلى تستطيع السيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اور بھوک اور ڈر سے اللہ نے نجات دی. ٹھیک ہے، ہو گیا مکمل. اب ذرا سا یہ قرآن کا کمال ہے، ایک قرآن کا سلاد. جی ایک بات بتائیے، جی جی. یہ جو مروجہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اب جو آپ نے تواتر سے بات آ رہی ہے باقاعدہ، تواتر تو ہم تک آ رہی ہے، نبی نے پڑھی نہیں؟ دیکھیے نبی نے پڑھی یا نہیں؟ ہاں بتائیے. اب دیکھیے تو پھر تواتر ہے نا آپ کے یہاں. پڑھی نا. تواتر، جب تواتر کی بات آ رہی ہے تو اس میں تو لکھا ہوا ہی ہے. ہاں تو پڑھی نا. ہم جب تواتر کی بات کر رہے ہیں، ایک بار سمجھ لیجیے، اس کو تصدیق کروانا، ہاں کروانا، ایک بات جب ہو جاتی ہے اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جب یہ بات ہو گئی کہ تواتر سے یہ ثابت ہے، چلا آ رہا ہے، تو تواتر کہاں سے ختم ہو گیا. تواتر اللہ کے رسول سے ہی آیا نا. تو یہی تو پڑھی نا. یہی تو کہا ہے. ہاں اللہ کے کیا ہے نا، پڑھی نا اللہ کے نبی. ایک منٹ سے پڑھی نا. اب نے پڑھی نہ پڑھی آپ جو کہہ رہے بار بار نہیں بھائی، وہیں سے اللہ کے نبی نے پڑھی تبھی تو ہم تک منقول ہو گئے. تواتر اسی کو تو کہتے ہیں، پڑھی نا. رسول سے تو جوڑا جاتا ہے. اب سنو، میں اس وقت جو بیچ میں ٹائم دے رہا تھا 10 سیکنڈ کا، میں اسی پر ان کو یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ تواتر سے جو چیز ثابت ہو، تواتر سے جو چیز ثابت ہو، آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے تواتر سے جو چیز ثابت کی اس سلاد کے تعلق سے ہے. نہیں، جو سوال ہے اس کا جواب دو. جو چیز ثابت کیا، تواتر سے جو چیز ثابت ہو، چاہے وہ سلاد ثابت ہو، جیسے کہ آپ نے نماز کو تواتر سے ہے. ہاں تواتر سے ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا سلاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو مانتے ہیں. ہاں تو اس کو مانتے ہیں. دیکھیے تاریخ سے تواتر سے ابھی ایک منٹ سنیے میں نے اب ایک منٹ سن لیجیے. آپ جب تواتر کی بات آ گئی تو تواتر کے حوالے ہو گئی. تواتر سے جو بھی باتیں ہیں اس طرح کے، آپ نے بھی گفتگو کی، میں خاموشی کے ساتھ خاموشی سے سنیے. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جو چیز تواتر سے ثابت ہو، مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز تواتر سے ثابت ہے، تو جو چیز تواتر سے ثابت ہو اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ ہاں سیدھا سوال، سیدھا جواب. ہاں قرآن کے اکارڈنگ ہوگا، قرآن کے خلاف نہیں جائے گا تو مانا جائے گا، قرآن کے خلاف جائے گا تو نہیں مانا جائے گا. ٹھیک، بالکل قرآن ہمارا معیار ہے. جی بالکل معیار ہے. سمجھ گیا میں. قرآن کے خلاف اگر نہیں ہوگا تو آپ اس کو دین کا حصہ مانیں گے.
دین نہیں کہہ رہا ہوں میں دین نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں آپ پھر کیا مانو گے؟ دین نہیں کہہ رہا، تواتر اسی سے تواتر مانیں گے، ایک اور کی بات نہیں تو تواتر تاریخ اچھا مانیں گے سنیں، وہ تاریخ اچھا کا ایک منٹ تعلق- چلیے ایک منٹ یہ آ جاتے ہیں جی جی یہی آ جاتے ہیں ہاں ہاں جی۔ آپ اس کو چلو دین کا حصہ نہیں مانتے، لیکن تواتر سے جو چیز ثابت ہو آپ اس کو مانتے ہیں، کچھ بھی مانتے ہو آپ. ہاں تاریخ مانتے ہیں، باقاعدہ ہمارا روایت ہے، ہماری مسلمانوں کا ایک تہذیب ہے، مسلمانوں کا کلچر ہے، مسلمانوں کا ایک حصہ ہے، تواتر لیکن وہی چیز جو قرآن سے نہ ٹکرائے، وہ تو مان لیا ہم نے کہ جو جی. قرآن سے نہ ٹکرائے ہاں. وہ تواتر تو سے ثابت ہو اس کو آپ مانیں گے، تو کیا ان کی پوری بات. ہاں تواتر قرآن سے ہاں اس کو آپ تواتر سے مانیں گے. ہاں اب مجھے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت آپ پڑھ کر دکھا دیں جس میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو کہ جو چیز تواتر سے ثابت ہو وہ مانی جائے گی. ہاں قرآن کریم کو آپ دین مان رہے ہیں، قرآن کریم کو آپ فرض قرار دے رہے ہیں، قرآن کریم کو آپ سب کچھ مان رہے ہیں، احادیث کی آپ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت، صرف 2-4 آیتیں نہیں اور ہوں بہت اچھی بات ہے، ایک آیت ایسی دکھا دیجیے مجھے پورے قرآن کریم میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا ہو کہ جو چیز تواتر سے ثابت ہے اس کو مانا جائے گا. آپ کا سوال جو ہے مفتی صاحب، وہ مفتی جاوید صاحب، مفتی جاوید جاوید صاحب میں اس کے لیے میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا ہے لفظ ابھی بھی اس سوال کے تعلق سے. اصل میں یہ سوال جو ہے وہ بے معنی ہے. اچھا یہ سوال ہی بے معنی ہے. کیوں؟ قرآن یہ کہتا افلا تدبرون، افلا تعقلون، افلا تفکرون. قرآن نے عقل و فہم دیا ہے، شعور دیا ہے. قرآن میں بہت کچھ نہیں ہے جو ہم مانتے ہیں. پھر کہو ریپیٹ. ہاں بالکل ریپیٹ کرتے ہیں ہم، 50 بار ریپیٹ کریں گے. بولو پھر مفتی بولو. صاحب جو ہے قرآن عقل و فہم دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، سینس دیا ہے، شعور دیا ہے، اور قرآن اس پہ آمادہ کرتا ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ کی آیات بھی پڑھی جائے، اسے بھی اندھے بہرے کی طرح ٹوٹ مت پڑو، بلکہ دماغ کا استعمال کرو، تو آپ سوچو سمجھو. جو قرآن میں نہیں ہے، ہزاروں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، اس کو آپ مانتے ہیں. کہاں سے مانتے ہیں؟ بالکل نہیں مانتے، دماغ سے مانتے ہیں، دماغ سے عقل سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. جیسے چیئر میں بیٹھے ہیں، سنیے یہ عقل، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. ایک بات بستر پہ ہم نے قالین بچھا دیا، یہ اس کے خلاف نہیں ہے. سنیے بلڈنگ کے نیچے ہے، اب اللہ کے رسول باقاعدہ کھجور کے تنے میں رہے، ہم بلڈنگ کے نیچے. شیخ صاحب، مفتی صاحب کے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. میرا ایک چھوٹا سا سوال، کیا کریں بتائیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ نماز تواتر سے ثابت ہے، تو اللہ کے نبی نے پڑھی، تواتر سے نقل ہو کہ ہم تک آئی. جب قرآن میں اس نماز کا حکم نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کیوں پڑھی؟ اس نماز کا حکم قرآن میں ہے نہیں، اللہ کے نبی نے کیوں پڑھی؟ اللہ کے رسول نے قرآن کے خلاف کیا؟ اللہ کے نبی نے قرآن کے خلاف کیا؟ نبی نے قرآن کے خلاف کیا؟ بتائیے. میں ابھی کیا کہا کہ اللہ کا رسول لوگوں سے ملتے جلتے تھے، ہنستے بولتے تھے. کیا ہنسنے کے لیے کہا اللہ کا رسول، اللہ نے کیا ہنسے نہیں؟ وہ ایک فطری چیز ہے. کیا ارے بھائی تو یہ بھی فطری چیز ہے. نماز فطری ہے، فطری ہے، نماز فطری ہے. فطری ہوگا اور کیسے بھائی اللہ کا کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کیا ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں فطری کیا ہوتا ہے. سنت اللہ کیا ہے بتا دیجیے آپ. ابھی سنت رسول پہ بحث ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء خوب بحث کرتے ہیں بڑھیا سے. کبھی ہم نے کسی کو سنت اللہ پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سوال کا جواب دیجیے. میں بتا رہا ہوں، میں سوال کے جواب دے رہا ہوں. سنت اللہ کیا ہے؟ سنت رسول تو بحث ہوتی رہی، اور پتہ نہیں ہمیں مجھے 60 سال ہو گئے سنتے ہوئے، 60 سال ہو گئے سنتے ہوئے. یہ ہم نے کسی سے مفتی صاحب معذرت چاہتے ہوئے، میں آپ کو نہیں مخاطب کر رہا ہوں، تمام ہمارے سب سے شکایت ہے مجھے کہ کسی سے بھی ہم نے سنت اللہ سنا آپ نے کبھی؟ اس پہ بحث کبھی سنا آپ نے؟ کسی نے اس کی وجہ کیا کبھی؟ اب مجھے بتا دیجیے آپ کو. سنت اللہ کہتے ہیں اللہ ادھر ادھر بہت بھاگتے ہیں. سنیے، اب لے اب ادھر قرآن کی بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات. آپ نے حکم اللہ سنا کیا؟ حکم اللہ سنا آپ نے؟ حکم اللہ کا حکم ہے سنا کیا؟ سنا بہتر اللہ کا حکم سے بہتر کسی بات ہوگی. سنا کیا؟ ہاں حکم اللہ سنا، ہاں علماء سے سنا، ہاں سنا نا. سنت اللہ حکم اللہ سے الگ کیا چیز ہے؟ بالکل ہے. بتائیے. سنت اللہ وہ سوال میرا رہ گیا، سنت کی آواز ہے. ایک وہ منٹ، میرا سوال رہ گیا. جب نماز کا حکم نہیں ہے تو نبی نے کیوں پڑھی؟ اور نماز فطری چیز کیسے ہے؟ اور نماز فطری چیز کیسے ہے؟ اب آپ ایک بات کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، ایک سوال چلے جاتے اور، ہیں. نبی نے نماز دین سمجھ کے پڑھی
یا جس طرح کھانا پینا ضرورت ہے اس طرح سمجھ کے اب پڑھی. تو اللہ کے رسول ہی جانتے ہوں کس طرح سے کائے کے لیے پڑھی. آپ نہیں جانتے اب میں کوئی کائے کے لیے وجاہت کروں؟ نہیں مجھے یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. سن لیجیے آپ مفتی صاحب، اصل میں دیکھیے اب یہ سوالات جو ہے نا بیجا ہے. بیجا نہیں ہے. اگر نماز فطری چیز ہے، میں بتا رہا ہوں، اگر نماز فطری چیز ہے تو کافر کو بھی پڑھنی چاہیے، ہنستا کافر بھی ہے. سنیے آپ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، سن تو لیجیے آپ. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے حضور کے لیے عبدگی کا اظہار کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ہر ایک نے بتایا، ہر جگہ بتایا، ہر مذہب میں پایا نبی جاتا اللہ ہے. کے حکم کے بغیر کرتے ہیں. بھائی اللہ کا وہ تو حکم، اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے بھی نہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں. اچھا قرآن ہے، اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں تو نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر. اب دیکھیے آپ لوگ جو ہے اس کو تھوڑا سا وہ ایک بات اور، ایک چھوٹا سوال ہو رہا ہے، وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ. نہ دو باتیں بھی رہ گئی. ہاں. اللہ کا رسول یہ بہت اہم ہے مصطفیٰ صاحب، یہ بہت اہم آیت آپ نے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اور آپ نے بھی، کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے تو اسے لے لو، اسے روک دے. وہ ایک آیت بڑی تھی، آپ نے کہا تو جواب بھی چاہیے مجھے. آپ نے کہا ابھی کیا کہا؟ اگر نماز کا حکم قرآن میں نہیں ہے تو نبی نے کیوں پڑھی؟ نہیں ایک آیت ابھی پڑھی آپ نے بجائے ما ينطق عن الهوى، اللہ کا رسول نہیں کہتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں. اب یہ بتائیے آپ، ہم بولتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے مجھے بولنے کے لیے، اللہ کا رسول بولتے ہی نہیں تھے. جب یہ بھی بات کرتے تھے تو اللہ حکم دیتا تھا. اسے بولنے سے کیا مراد ہے بتائیے؟ آپ بتائیے. بولنے سے مراد کیا اللہ کے حکم کے بنا بولتے ہیں؟ دیکھو یہ موضوع الگ ہو جائے گا. کیسے الگ ہو جائے گا؟ نہ کیسے الگ ہو جائے گا مفتی صاحب؟ پھر تو آپ گناہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہو. اگر خدا نہ خواستہ زنا کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا، پھر جہنم میں کیوں جائے گا؟ جو کرنا ہے وہ لکھ دیا گیا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں مسئلہ الگ ہو جائے گا. وہ مسئلہ وہ تقدیر کا مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ الگ ہم ڈیبیٹ کریں گے. اس ویڈیو سے الگ دوسری ویڈیو بنائیے گا آپ اس پہ. میرا ایک سوال تو یہ ہے سیدھا سیدھا درشکوں پہ چھوڑیں گے، جب نماز کا حکم قرآن میں نہیں تو نبی نے کیوں پڑھی؟ ایک بات. دوسری بات، جب صلاۃ سے مراد یہ نماز نہیں ہے تو قرآن میں صلاۃ سے پہلے وضو کا حکم کیوں ہے؟ اس صلاۃ اب آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم، پورا وضو کا طریقہ ہے جب وضو کرو اور صلاۃ قائم ہاں کرو اور صلاۃ قائم کرو. اگر وہی اطاعت اور سرنڈر کرنا مراد ہے تو وضو کس لیے؟ اہم سوال ہے. ابھی آپ وہی پھر پلٹ آئیے، ایک چیز کو باری باری کیا جائے. ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کا رسول نہیں بولتے تھے اللہ کا حکم کے بغیر. میرا سوال یہ ہے اس سے میں کہہ دوں، میں دیکھیے مشکل میں نہ ڈالنا چاہتا ہوں نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. بہت سیدھا بات رہے آرگومنٹ پڑ گیا آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پلٹ کے میں یہ کہہ دوں تو کیسے یہ جملے سوچ کے بلا کیجیے. دیکھیے معافی چاہتا ہوں بھائی، آپ لوگ ہم سے جونیئر ہیں، چاہے آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ ہم سے جونیئر بھی ہیں، یہ بتا دوں آپ کو ہے نا، آپ ہم سے جونیئر بھی ہیں، اس کا خیال رکھیں. آپ یہ اس طرح کے الفاظوں سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ علماء ہیں، جونیئر ہیں آپ کے نہیں، سوال کا جواب ملنا چاہیے. جونیئر بھائی ہم سے تو چھوٹے ہیں یہ. اچھا عمر کے حساب سے میں بے کر جی ہمیں عمر سے نہیں ایک بات. پھر سوال، ارے سن تو میرے سوال کا جواب ٹھہر جائیے، جواب چاہیے ٹھہر جائیے. ڈھونڈتا ہوں بھائی ارے بھائی تم موقع دیں گے تب تو جواب دیں گے، اب سنتے ہی نہیں جواب. ہم خاموش بیٹھے. یہ جو آیت ہے، اب یہ آیت نکالیے پہلے. کون سی؟ یہ آیت جو ہوا جو آپ نے، نہیں وہ آپ نہیں بولتے مگر جو ہے وہ تو نکالیے نا، اس آیت کو نکالیے. ہاں بالکل لیجیے. وہ ہے سورہ حقہ میں ہے، کہاں پہ؟ سورہ نجم. سورہ نجم. جی شکریہ. کیا نکالنا ہے اس میں بتائیے؟ آیت نکالیے. میں تو معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ قرآن ہی کو سب کچھ مانتے ہیں تو آپ کو تو قرآن کریم کافی حفظ ہونا چاہیے تھا. ایک لمبا عرصہ آپ نے قرآن کریم کے مطالعے پر لگا دیا ہے تو کم از کم نہیں مصطفیٰ بھائی، نہیں اتنا تو ہونا چاہیے کم سے کم. جو قرآن ہی کو سب کچھ مان رہے ہیں تو کم از کم قرآن کریم تو زبانی یاد کر دینا چاہیے تھا نا اتنے سالوں میں. قرآن ہی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ مانتے ہیں. جو جگہ جگہ ضرورت پڑ رہی ہے میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنا بات نہیں کر رہا ہوں. ضروری ہے جو آدمی اسی کو سب کچھ مانتا ہے، دین اسی کو مانتا ہے، لیجیے اور چیز نہیں مانتا اس کے لیے ضروری ہے. آپ پڑھیے یا ان سے پڑھوا لیجیے. میں نے پڑھ دیا.
پڑھیے. والنجم سے پڑھو شروع سے. نہیں والنجم اذا هوى آیت سے ما پہلے. ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. ہو گیا. اچھا ہو گیا. اب اس کا ترجمہ پڑھیے. ترجمہ پھر میرا مانو گے نہیں آپ. نہیں ترجمہ یہ ہے کہ مانیں گے، آپ اس سے کیا اپنی بحث ہے؟ خواہش سے کچھ نہیں بولتے, ہاں. جو بولتے ہیں وہ صرف اللہ کی وحی ہوتا ہے. اب جو پوری زندگی میں جو جتنی باتیں کی سب اللہ کے حکم سے کی. بالکل یعنی اگر خطبہ دیتے تھے تو اللہ کا حکم دیتے تھے, بالکل بیوی پاس جاتے تو اللہ کا حکم ہوتا تھا, بالکل بیت الخلا جاتے تو اللہ کا حکم ہوتا تھا. بالکل.